السلام علیکم۔ پارٹ 2 شب 24 رجب، غم امام موسیٰ کاظم، حرم علی سے آپ سب کو پرسہ پیش کرتی ہوں، اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف میں زیارات نہ کرواؤں، جو میرے ناقص علم میں ہے، جو مجھے پتہ ہے، جو میرے آباء و اجداد کی طرف سے پتہ چلا، پھر خود پڑھا، اسٹڈی کی، اور میں نے اپنی زندگی امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی زندگی کو اسٹڈی کر کے، اور پھر امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ جس نے پڑھ لی اس کی زندگی بدل گئی۔ تو اللہ کا شکر ہے، اور میرا یہی ہے کہ برداشت کریں، کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، کہ سب کو اپنا دوست سمجھتے ہوئے آپ زندگی گزاریں۔ یہ بہت مشکل دور آ رہا ہے، کوئی کسی کا نہیں بن رہا، کوئی کسی کے ساتھ ہاتھ لگ جائے تو اس میں بھی غصہ، کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، جو ادھر آیا ہے، جو زائرین آئے ہیں، صبر کسی میں نہیں ہے۔ میں کوئی پوچھتے ہیں تو آپ کون سے علاقے سے ہیں، کون سے ملک سے ہیں، تو میں یہی کہتی ہوں کہ زار امام، تو اس سے بڑا ہمارا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہم شیعان علی ہیں، عزادار حسین ہیں، پرسہ دار سیدہ ہیں۔ ہم نے پرسہ پیش کرنا ہے یا کہ ہاں کہ ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی ہیں؟ تو امام کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ ایک مشرک عورت اگر وہ صرف چند لمحوں میں امام کی زندگی دیکھ کے، ان کا طرز زندگی دیکھ کے اس قید خانے میں مسلمان ہو جاتی ہے، تو کیا ہم ان کی اولاد شیعان علی، اولاد زہرا، ہم نہیں ٹھیک ہو سکتے؟ ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہم کوشش نہیں کرتے، ہم ان کو مانتے ہیں، ان کا کہا نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ تو مجھے اس چیز کا بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں دشمن کے لیے بھی اپنے دل کو آپ صاف رکھیں، نیتیں صاف رکھیں، تو پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد آپ کے لیے رستے کھولتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ 3 چیزوں کی سزا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں ہی مل جاتی ہیں، خدا اس کی موت کا بھی انتظار نہیں کرتا۔ اب وہ 3 کون سی ہے پوچھا گیا، تو چونکہ میں امیر کائنات کے حرم میں کھڑی ہوں اور ان کے بیٹے کے پرسے کے لیے آئی ہوئی ہوں اور آپ کو اس میں شامل ہیں، تو امام نے فرمایا کہ پہلے نمبر پہ ہے ظلم، ظالم، اس کو دنیا میں ہی سزا ملے گی۔ وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں موجود ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے ظالم ہیں، کتنے جابر گزرے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں دنیا ہی میں ان کو سزا دی اور ان کا انجام ہمیں دکھایا، ہمیں ہماری عبرت کے لیے۔ ہم نے بجائے عبرت لینے کے ہم نے یہ کہا کہ اس نے یہ کیا تھا تو اس کو سزا ملی، لیکن ہم نے اس سے سبق نہیں لیا۔ تو دوسرا نمبر، کیونکہ اللہ پھر موت کا بھی انتظار نہیں کرتا، کیونکہ موت تو ہے، اللہ وہاں بھی اسے بدلہ، اس کی سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ دنیا میں دکھاتا ہے کہ ظلم کرنا، ظلم ایک قسم کا نہیں ہے، مار پیٹ نہیں ہے، کسی کا حق لے لینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کے ساتھ اگر کسی کا دل دکھایا تو وہ ایک قتل سے بھی بڑھ کے ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی محفل میں کسی کی توہین ہو گئی، یہ بھی ظلم ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کسی کے اوپر بے وجہ الزام تراشی کی، وہ بھی ظلم ہے۔ تو ظلم کی بہت قسمیں ہیں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے گائے بگائے میرے ذہن میں بات آ گئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ کو سنا رہی ہوں۔ سبق اچھا لگے تو آپ اس میں بتایا کریں کہ آپ کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں سب کو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ پتہ کسی کو نہیں ہوگی، سب کو پتہ ہوتی ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے، شاید میں یہ اپنی یاد دہانی کے لیے کرتی ہوں، اس میں آپ کو شامل کر لیتی ہوں، کیونکہ پہلے میرے کان خود سنتے ہیں تو اس کے بعد آپ تک پہنچتی ہے۔ یہ میں بار بار بات اس لیے کہتی ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے
کہ یہ ہمیں نصیحت کر لی ہے، خود نہیں اس پہ کیا پتہ عمل کرتی ہوگی۔ میں کوشش ضرور کرتی ہوں، کوشش ہے، تبھی میں نے دنیا کو ایک طرف کرتے ہوئے اپنے دل دماغ کو آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے امیر کائنات کی زندگی کی اسٹڈی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی، اور بہت پہلے سے کوشش کی، اور پروردگار عالم نے مجھے اس کا صلہ صرف کوشش کا صلہ یہ دیا کہ آج میں حرم علی میں کھڑی ہو کے آپ سے ایک اچھی باتیں اپنا سبق سنا رہی ہوں اور شیئر کر رہی ہوں۔ اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ آپ کسی کی جائیداد قطع رحمی، دوسری گناہ ہے قطع رحمی، اس میں آ جاتا ہے آپ کے سب عزیز و اقارب، بہن بھائی ماموں چچا، عزیز و اقارب جو خونی رشتے ہیں، پہلے وہ آتے ہیں، اس کے بعد دور کے ہیں، ان سے قطع رحمی جو کرے گا 3 دن سے زیادہ معصومین فرماتے ہیں کہ کسی سے ناراض مت رہیں، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو ذرا سب ہم اپنا جائزہ لیں۔ اگر کسی سے معافی مانگ لینا، صلح کر لینا وہ بلندی ہے، سوری کر لینا وہ دنیا کی نظروں میں پستی ہوگی، اللہ کی نظر میں وہ بلندی ہے۔ اور تیسرا جو گناہ ہے جس کی دنیا میں سزا ملتی ہے کہ جھوٹی قسم کھانا۔ میں اس میں مولا سجاد علیہ السلام کا، بیمار کربلا کا، غیرت کے بیمار کی ایک اس میں واقعہ شامل کرتی ہوں کہ امام کی زندگی میں ایک پلاٹ، جس کو کہتے ہیں پلاٹ تھا، رقبہ تھا، وہ امام کا اپنا تھا۔ کسی نے، یہ بہت ہوا ہے تاریخ میں، جو صاحب علم ہیں وہ جانتے ہوں گے، امیر کائنات کے ساتھ ایسے ہوا، سب اماموں کے ساتھ ہوا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ باغ فدق ہم سے پاک بی بی سے چھینا گیا، اس پہ قبضہ کیا گیا، تو مولا کی زندگی میں کسی نے اس پہ قبضہ کر لیا، مشرک نے، تو اس کے لیے گواہ چاہیے ہوتے ہیں، گواہ نہیں تھے، تو قاضی نے کہا امام سے کہ آپ کو اب قسم اٹھانی پڑے گی کہ قسم پہ فیصلہ ہوگا۔ تو امام نے فرمایا کہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ میرے نام کو قسموں کے لیے استعمال نہ کرو۔ تو امام نے کہا کہ میں اپنا حق چھوڑتا ہوں اور اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ ہم بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، خدا کی قسم اٹھاتے ہیں، اور قسم جان کا خطرہ بھی ہو تو اس وقت بھی مکروہ ہے قسم اٹھانا، لیکن آپ کی جان بچ رہی ہے تو آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بھلے کہ جو بھی حالات ہو خدا کو قسموں میں استعمال نہ کریں۔ تو یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، اور حرم علی سے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ سب کی نیابت میں، آپ سب کے لیے، آپ اپنے مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے موسیٰ ابن جعفر کے توسل سے امیر کائنات کو پرسہ پیش کیا ہے، اور مرحومین کی نیابت میں طواف کیا ہے آپ سب کی طرف سے، اور جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی تھی ان کے لیے نام لے لے کے میں نے دعائیں کی ہیں خصوصی۔ اور پھر کیونکہ جو بھی دنیا میں شیعان علی ہے وہ ایک دوسرے کے عزیز ہیں، تو میں نے آپ سب عزیزوں کے لیے اپنے فیملی سمجھ کے آپ سب کے لیے دعائیں کی ہیں، جو جس پریشانی میں ہے، جس علاقے ملک سے مجھے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، جن لوگوں نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا ہے، اور جو میں نے ان کی نیابت میں زیارت کی، ان کی دعائیں، ان کا پیغام، ان کا استغاثہ امام تک پہنچایا، اور بالخصوص بابل حوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں نوافل پڑھ کے آپ سب کے لیے دعا کی ہے۔ میری پوری فیملی جہاں جس ملک میں ہے، آپ سب لوگوں کی فیملی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے، مولا سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غصے کو پی جانے کی طاقت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کرے ایک دوسرے کے لیے۔ آج کے دن کے صدقے میں یہ بہت ضروری تھا۔ تو آپ سب کے لیے بہت دعائیں، اس ویڈیو کو
شیئر کیا کریں اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ دیا کریں، اس سے حوصلہ ہوتا ہے مجھے۔ میں یہ نہیں چاہتی، میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ میرا شوق ہے، میرا عشق ہے ان ہستیوں کے ساتھ، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنے مولا کے پاس کھڑے ہو کے اپنے مولا کو اپنا سبق سنا سکوں اور اپنی اصلاح کر سکوں انشاءاللہ۔ چونکہ 25 رجب شہادت ہے تو شاید موقع نہ ملے، تو آج ہی میں جب قاسمین میں انشاءاللہ جائیں گے آپ کی طرف سے پرسہ پیش کیا جائے گا اور آپ سب کی نیابت میں زیارت، موقع ملا تو ضرور آپ کو زیارت کراؤں گی۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو حرم علی سے خدا حافظ کہتی ہوں، اور آپ سے درخواست ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ پروردگار عالم بہت جلدی بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے حامی و ناصروں میں شمار فرمائے۔ امام کی دعا کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو لاوارث نہیں کہہ سکتے، ہمارا باپ موجود ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے سب حاجات بھی سنتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تم نہیں دیکھتے، جب تم روتے روتے بے ساختہ ایک دم سے چپ ہو جاتے ہو تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ میں تمہاری پشت پہ ہاتھ رکھتا ہوں، تمہیں دلاسا دیتا ہوں۔ تو ہمیں وہ معرفت عطا کرے خدا اپنا ہر کام کرتے ہوئے کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، دو ہم ہوتے ہیں تو تیسرا خدا ہے اور وقت کا امام ہے، ان کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں اور عمل کریں۔ تو بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔